جناب آئینی ترامیم کا جو اونٹ ہے وہ حکومت کے حق میں بیٹھ گیا، لیکن یہ سوال بدستور ہے کہ کیا اس کے بعد جو ہے پاکستان کی سیاست میں استحکام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب، احمد بلال محبوب صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سربراہ ہیں پلڈیٹ کے، اور ان سے میں یہی سوال کروں گا۔ احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ ترامیم کے بعد کیا آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی ماجرائی میں کمی آئے گی یا اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے اس کا بڑا انحصار یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور ان کے حامی وکلاء کو ایک بڑی تحریک اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ عدم استحکام کی طرف جانے کا راستہ ہے، لیکن ادروائز مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس کے ذریعے سے ایک میسج کریٹ ہوا ہے اس کے بعد میرے خیال میں ایک ایجیٹیشن پلان کرنا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا، اور بیرون ملک بھی یہ میسج جائے گا کہ یہ حکومت ابھی قائم ہے، تو اس سے استحکام کا مجھے لگتا ہے استحکام کا امکان زیادہ ہے عدم استحکام کے مقابلے میں۔ اچھا، جو دلچسپ بات تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کے خمیر میں ٹیڑھا پن آ جائے اس کے بعد پھر مطلب ہے اس پہ کوئی اچھی عمارت تعمیر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کی رائے بالکل وہ ہے، اہم ہے کہ جی غالباً استحکام آ جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ ہے بہت سارے ذہنوں میں کہ جو سیاسی پوزیشنز ہیں بہت زیادہ ہارڈنڈ ہو جائیں گی اس کے بعد، اور مطلب ہے کہ تنگ آمد پر جنگ آمد والی بات ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ جی قانون بدل جاتا ہے، آئین بدل جاتا ہے، تو پھر کیا راستہ رہ جائے گا سوائے اس کے کہ تحریک چلائیں؟ دیکھیے ہمارے ملک میں تو ایسی ٹیڑھی اینٹیں لگی ہیں، جیسے آپ 8ویں آئینی ترمیم تھی ضیاء الحق کے زمانے میں، پھر اس کے بعد 17ویں آئینی ترمیم تھی پرویز مشرف کے زمانے میں، جس میں پریزیڈنٹ کے پاس پاور تھی کہ وہ 58(2)B کے تحت اسمبلی ہی برخاست کر دے، وزیر اعظم کو چلتا کرے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر چیزیں امپروو ہوئی ہیں، ان چیزوں کو ریورس کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے ان سے بری ترمیم نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ سیاسی جماعتیں ہیں اور جے یو آئی جیسی جماعت جو اپوزیشن کا حصہ ہے وہ بھی شامل ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر پی ٹی آئی بھی، اس کا بھی اتفاق کرائے شامل تھا۔ یہ تو انہوں نے پھر اپنے بانی کی ہمدردی میں نہیں کیا، اس کے ساتھ اس کو ووٹنگ نہیں کی، لیکن ایک وقت تو بہت قریب آ گئے تھے، فضل الرحمان صاحب اور ایک کٹھے مل کے کہہ رہے تھے کہ ہم متفق ہیں، تو میرے خیال میں یہ اتنی بری سچویشن نہیں ہے، چند باتیں ہیں جو غلط ہیں جائیں تھی الیکشن کمیشن کی، مثلا الیکشن کمشنر صاحب کو انہوں نے کہا کہ وہ جب تک دوسرا الیکشن کمشنر نہیں آئے گا وہ اب پہ کام کرتے رہیں گے، یہ ایک لحاظ سے ان کو ایکسٹینشن دینے کا ہی پلان ہے نا، تو وہ تو ان کی مرضی ہے، جب چاہے اس کی ریپلیسمنٹ لگائیں نہ لگائیں۔ پہلے تو وہ ان کی ری اپوائنٹمنٹ بھی کر رہے تھے، لیکن وہ بھی پھر ریورس ہوئی میرے خیال میں اس امپروومنٹ کے بعد، لیکن ان کی ایکسٹینشن کا امکان ابھی بھی باقی ہے۔ اور دیکھیے ایک اہم امپروومنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر جو سروس چیفز کے بارے میں جو ان کے ایکسٹینشن رولز کے بارے میں کانسٹیٹیوشنل کور دینے کی بات تھی پہلے والے ڈرافٹ میں، وہ اس میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے چیزیں سبسٹینشلی چینج ہوئی ہیں، اگرچہ میں نہیں کہتا کہ یہ پرفیکٹ، ابھی بھی اس کے اندر خامیاں ہوں گی۔ یہ تو بالکل درست آپ نے کہا، لیکن حکومت کو بھی بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑا، پیچھے ہٹنا پڑا۔ اچھا، اسی تناظر میں جیسے آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک ڈسپیوٹیڈ ایک وہ طریقے سے انہوں نے ایک نئی کنٹروورسی کھڑی کر دی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کا اب جو تعیناتی ہوگی، جو کمیٹی کو، پارلیمانی کمیٹی کو ایک نام پک کر کے دینا ہوگا، یہ لوگ 3 دن کے مختصر عرصے میں کر پائیں گے؟ یہ جو جس قسم کی اس وقت آپس میں ایک عدم اعتماد بھی ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی میرے خیال میں کر لیں گے، اس لیے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے اس کے اندر، اور وہ 2/3 میرے خیال میں حکومت کے حامی لوگ مل ملا کے کر لیں گے، 2/3 میجورٹی سے اتفاق کر لیں گے، اور میرے خیال میں اس پہ کوئی بہت زیادہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے، ایسا ہے نا کہ ان کے پاس 2-3 چوائسز ہوتی تو پھر وہ آپس میں اختلاف ہوتا، اس وقت تو چوائس ہی ان کے پاس ایک ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ کیا آپ کے نزدیک کیا چوائس ہے جو ایک چوائس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ دیکھیے ان کی نقطہ نظر سے میں دیکھوں تو نہ پہلا اور نہ دوسرا دونوں قابل قبول نہیں ہوں گے، صرف نمبر 3 قابل قبول ہوگا، تو میرے خیال میں چوائس بڑی کلیئر ہے ان کے سامنے۔ درست، بالکل نمبر 3۔ اچھا، لیکن جس طرح سے یہ ترامیم کرائی گئیں، آپ کا بڑا کام ہے جمہوریت کے اوپر، کس طرح جمہوری ادارے بننے چاہیے، مضبوط ہونے چاہیے، تو جو سیاسی جوڑ توڑ ہوئی،
مبینہ جس قسم کے الزامات لگے کہ جی جبر استعمال ہوا، کہیں پہ لالچ مبینہ طور پہ استعمال کیا گیا، آپ کے خیال میں جمہوریت مستحکم ہوئی ہے ان چیزوں سے؟ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جی بڑے اچھی طریقے سے ہو گئی، صاف ستھرے طریقے سے؟ نہیں، میرے خیال میں کوئی بہت ہی آئیڈیل طریقے سے تو نہیں ہوئی، بہت اچھے طریقے سے بھی نہیں ہوئی. پہلے تو اس کو بالکل ہی ایک رات کے اندر رش کرنے کا پروگرام تھا. اس کے بعد کم از کم ایک مہینہ جو ملا، اس کے اندر بہت تبادلہ خیالات ہوا، پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملی اور چیزیں بہت ریفارم ہوئیں. یعنی یہ پہلے والا پیکج اور اس پیکج کو دیکھیں تو وہ 53 پوائنٹس کا جو پیکج تھا وہ تو بہت ظالم پیکج تھا، اور اب یہ 22 اب بڑھ کے 26 پوائنٹس کا پیکج ہوا ہے. تو یہ کافی امپرووڈ ہے. میں سمجھتا ہوں تبادلہ خیال بھی ہوا، لیکن بہت امپروومنٹ کی چیزیں ہو سکتی تھی. اگر وہ پہلے کرتے تو اچھے طریقے سے کر سکتے تھے. اب تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس کا نام دینا ہے اگلے 48 گھنٹے کے اندر. تو اس لیے اب یہ جلدی اس لیے ہوئی ہے کہ ٹائم ہی کوئی نہیں ان کے پاس. 25 تاریخ کو چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے، اس سے پہلے نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے. اچھا، ایک چیز پہ لوگ بڑا بحث کر رہے ہیں، بہت سارے وکلا بھی یہ کہتے ہیں اور بہت سارے جو سیاستدان بھی وہ کہتے ہیں جی ایک تصور ہے کہ جی اعلیٰ عدلیہ کو جو ہے سیاسی مداخلت سے بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، دور ہونا چاہیے، اور کسی بھی قسم کا حکومت کا اس کے معاملات میں انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ یہاں پر چیز ختم نہیں ہو رہی ہے، ڈائلیوٹ نہیں ہو گئی ہے. عدالت بطور ایک انسٹیٹیوشن الگ سے اس کو کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر جو 90 کی دہائی میں ہوتا تھا کہ اپنی پسند کے ججز لگانے پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے، یا پھر ججز پہ یہ دباؤ ہوتا تھا کہ ہم کسی ایک سیاسی جماعت کی کم از کم منظور نظر رہیں تاکہ ہمارا کیریئر بن سکے. یہ بہت پیوریٹن سا تصور ہے، لیکن اچھا تصور ہے. اور میرے خیال میں ہمارے یہاں چیزیں ٹھیک چل رہی تھی، لیکن پھر کچھ عدلیہ نے بھی کچھ ایسے فیصلے کیے جس کے بعد یہ پارلیمنٹ کے اندر اور پولیٹیشنز کے اندر ایک ریاکشن ڈیولپ ہوا. اور یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ چودھری صاحب کے افتخار چودھری صاحب کی کوٹ سے بھی پہلے کی بات ہے. اب دیکھیں نا، کیس تو ہم بہت کوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد افتخار چودھری صاحب آئے، اس کے بعد 63A کا واقعہ ہوا 2 پرائم منسٹروں کو گھر جانا پڑا. تو یہ ایک تھنکنگ ڈیولپ ہوئی پولیٹیشنز کے اندر، اور یہ 18ویں ترمیم میں آئی کہ ججوں کی تقرری میں ان کا بھی کوئی رول ہونا چاہیے. اس وقت تو خیر افتخار چودھری صاحب نے اس کو پلورائز کر دیا. یہ جو بات ہے احمد بلال صاحب، جو بہت اہم کہ جو ہم جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ماضی قریب میں تو کوئی ایسا فیصلہ فرض کریں کہ اگر عدالت کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن کرائیں اور آئین کے تحت کرائیں اور حکومت تیار نہیں ہے، اور آپ اس بات پہ عدالت کو دیں کہ حسب منشا فیصلہ نہیں آیا، یا پھر اگر جو بھی عدالت کی حکم ہے اس کی حکم عدولی ہو رہی ہو اور عدالت انسسٹ کر رہی ہو، تو ابھی ماضی قریب میں تو لگ رہا ہے کہ اسی طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے برہم ہے حکومت، اور ان کو ایک بڑی پلائنٹ قسم کی عدلیہ چاہیے کہ جو حکم کرے ان کی کہتے ہیں نا آبرو کے اشارے کے اوپر کام کر رہی ہو. یہ بات صحیح ہے. حکومتوں کی تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسی عدلیہ ہو جو ان کی ہر چیز ان کی مان لے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ اب بھی نہیں ہوگا. یہ جو نمبر 3 کی ہم نے بات کی ہے، وہ بہت انڈیپینڈنٹ جج ہیں. میرا نہیں خیال جس طرح سے وزرائے اعظم غلطیاں کرتے رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے پک کرنے میں کہ وہ شاید ان کی بات مانتا چلا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. نہیں ہوا ماضی میں، اور اس دفعہ بھی نہیں ہوگا. یہ اگر کسی کی توقع ہے تو وہ میرے خیال میں غلط توقع ہے. اور پھر جو لوگ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں آئیں گے وہ بھی تو جج ہوں گے، وہ کیا ان کے گھر سے آ جائیں گے؟ تو ان کو بھی اگر یہ پک کریں گے تو وہ بھی اپنی انڈیپینڈنس کو ایک پوائنٹ پہ آ کے ضرور ایسرٹ کریں گے. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ عدلیہ کا ادارہ بحیثیت ادارے کے کوئی بہت کمپرومائز ہوگا. اچھا، آج میرا آخری سوال ہے سیگمنٹ کا کہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس، وہ جو ہمارے جسٹس، میں نے چیف جسٹس کہہ دیا، جسٹس منصور علی شاہ نے ایک سماعت کے دوران کہا کہ سوال جو ہے سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ جناب مقدمہ عام بینچ سنے گی یا آئینی بینچ سنے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے عدلیہ مزید تقسیم ہو جائے گی؟ ہر وقت ایک ٹسل رہے گی جی کس کا کیا دائرہ کار ہے. یہ درست ہے، یہ ابتدا میں ایسے ہوگا، لیکن جب رولز اس کے بنیاد پہ بن جائیں گے اور چیزوں یہ واضح ہوتی چلی جائیں گی تو پھر یہ کنفیوژن کم ہو جائے گا. لیکن جسٹس صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ شروع میں، اب انہوں نے تو آج تو پہلا دن تھا تو اس لیے انہوں نے اپنی سماعت کو بھی 3 ہفتے ملتوی کر دیا کہ ہم بھی پڑھ لیں، کچھ ہمیں بھی کلیئرٹی ہو جائے. تو یہ درست ہے، شروع میں ہر نئے قانون کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے،
لیکن میرے خیال میں سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. لیکن اسی میں امتحان ہے. دیکھیے اب جو انہوں نے 2 ادارے بنا دیے نا, یہ کورٹ ان اے کورٹ ہے. یہ جو بینچ ہے یہ ایکچولی ہے تو نام اس کا بینچ, لیکن یہ بینچ سپریم کورٹ نہیں بنا رہی, یہ تو بینچ بنا رہا ہے جوڈیشل کمیشن. تو یہ ایک بڑی انڈیپینڈنٹ سی ایک اینٹیٹی ہو جائے گی ود ان دا کورٹ. تو یہ دونوں آپس میں کیسے کو ایگزسٹ کریں گے, اس کے لیے بڑی میچورٹی چاہیے, اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایسے ہوتا نہیں ہے. تو یہ بڑی خرابی کا باعث بھی بن سکتی ہے بات.